فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 9 ایمپیڈاکلیز باب نمبر 6 ایمپیڈاکلیز فلسفی الہام گو سائنسدان اور طبیب کا مجموعہ جو اس سے پہلے ہم فیثاغورس کی صورت میں دیکھ چکے ہیں، وہ اپنی زیادہ مکمل مثال بن کر ایمپیڈاکلیز کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کا زمانہ 440 قاف میم ہے۔ یوں وہ پارمیڈائز کا نوجوان ہم عصر تھا، مگر اس کا نظریہ کئی اعتبار سے ہراکلیتس کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے۔ وہ سسلی کے جنوبی ساحل پر واقع شہر اکراگوس کا باشندہ تھا۔ وہ جمہوریت پسند سیاستدان تھا، لیکن ساتھ ہی دیوتا ہونے کا دعوے دار تھا۔ یونان کے بیشتر شہروں میں اور خصوصاً سسلی کے شہروں میں جمہوریت اور جابرانہ حکومت کے مابین ایک مسلسل آویزش جاری تھی۔ جس وقت جس پارٹی کے لیڈروں کو شکست ہوتی، انہیں قتل یا جلا وطن کر دیا جاتا۔ جو جلا وطن ہو جاتے وہ یونان کے دشمنوں جو مشرق میں ایران اور مغرب میں کارتھیج تھے کے ساتھ ساز باز کرنے سے شاذ و نادر ہی چوکتے تھے۔ ایمپیڈاکلیز کو بھی اپنی زندگی میں جلا وطن ہونا پڑا، لیکن اس نے جلا وطنی کے بعد ایک سازشی پناہ گزین بننے کی بجائے دانش مند درویش کی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ یوں لگتا ہے کہ جوانی میں وہ شاید عارفی رہ چکا تھا۔ جلا وطنی سے پہلے اس نے سائنس اور سیاست کو ایک ساتھ ملایا۔ جلا وطنی کے بعد ہی زندگی کے آخری حصے میں وہ الہام گو بن گیا۔ ایمپیڈاکلیز کے متعلق بہت کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ معجزے یا اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ وہ کبھی جادو اور کبھی سائنس کے علم سے معجزہ نما اعمال پر حاوی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسے ہوا پر قابو تھا۔ اس نے ایسی عورت کو دوبارہ زندہ کر دیا جو 30 دن سے مردہ حالت میں پڑی دکھائی دیتی تھی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بالآخر اس نے خود کو دیوتا ثابت کرنے کے لیے اینٹنا کے آتش فشاں دہانے میں کود کر جان دے دی۔ میتھو آرنلڈ نے اس موضوع پر ایک نظم لکھی ہے۔ پارمیڈائز کی طرح ایمپیڈاکلیز نے بھی فلسفہ اشعار میں لکھا ہے۔ لکریشیس جو اس سے متاثر تھا نے اس کی بہت تعریف کی ہے، لیکن اس موضوع پر آراء میں اختلاف ہے۔ چونکہ اس کی تحریروں کے صرف چند ٹکڑے ہی ہم تک پہنچ پائے ہیں، اس لیے اس کی شاعرانہ خوبی غیر واضح رہی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے سائنسی نظریے اور مذہبی خیالات پر الگ الگ بات کی جائے، کیونکہ اس دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے۔ میں پہلے اس کی سائنس، پھر اس کے فلسفہ اور سب سے آخر میں اس کے مذہب کو زیر بحث لاؤں گا۔ سائنس کے علم میں اس کا اہم ترین اضافہ یہ ہے کہ اس نے ہوا کو ایک علیحدہ عنصر کی حیثیت سے دریافت کیا۔ یہ بات اس نے اس مشاہدہ سے ثابت کی کہ جب ایک ڈول یا کوئی ایسا ہی برتن بالکل الٹا پانی میں رکھ دیا جائے تو پانی ڈول میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، جب ایک لڑکی چمکتے پتیل کی آبی گھڑی سے کھیلتے ہوئے نالی کے سوراخ پر اپنا نازک ہاتھ رکھتی ہے اور پھر آبی گھڑے کو چمکدار چمکتے پانی میں ڈبوتی ہے تو ندی کا پانی اس میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کی ہوا کا بوجھ پورے بند سوراخ کو اتنا دباتا ہے کہ پانی کو باہر ہی رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ ہاتھ اٹھا کر رکی ہوئی ندی اس میں جانے دیتی ہے تو ہوا اندر سے خارج ہوتی ہے اور اتنے ہی حجم کا پانی اس میں فوراً داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پیراگراف عمل تنفس کی وضاحت میں آتا ہے۔ اس نے سینٹریفیوگل فورس کی کم از کم ایک مثال دریافت کی، یعنی اگر پانی کی ایک پیالی کو رسی کے ایک سرے کے ساتھ گول چکر میں گھمایا جائے تو پانی باہر نہیں گرتا۔ وہ جانتا تھا کہ پودوں میں جنس ہوتی ہے۔ یہ نظریہ ارتقاء اور بقائے صلح کا بھی قائل تھا۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ قدرے خیالی تھا۔ وہ کہتا ہے، فانی جانداروں کے لاتعداد قبیلے ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ وہ مختلف انداز کی صورت کے حامل تھے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، ایسے سر تھے جن کی گردنیں نہ ہوں، کندھوں کے بغیر بازو اور ماتھوں کے بغیر آنکھیں تھیں۔ ایسے تنہا اعضاء جو پیوستگی کے خواہاں تھے، جس چیز کو موقع ملتا وہ دوسری سے جڑی جاتی۔ ہاتھوں کے بغیر لاتعداد جاندار لڑکھڑاتے چلتے تھے۔ چہروں
اور چھاتیوں والے جاندار مختلف سمتوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایسے جاندار بھی تھے جن کے جسم بیل کے ہوں اور چہرے مردوں کے، بعض ایسے بھی تھے جن کے چہرے بیلوں اور جسم مردوں کی مانند تھے۔ وہاں مہنس بھی تھے جو مردوں اور عورتوں کا مجموعہ ہوں، لیکن وہ بانجھ تھے۔ بلاخر صرف محسوس اقسام ہی زندہ رہ سکیں۔ جہاں تک فلکیات کا تعلق ہے، وہ جانتا تھا کہ چاند منعکس روشنی سے منور ہوتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سورج بھی ایسا ہی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ روشنی سفر کرنے میں وقت لیتی ہے، لیکن اتنا کم وقت کہ ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ وہ جانتا تھا کہ سورج گرہن چاند کے درمیان آنے کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت شاید اس نے انکساغورس سے سیکھی تھی۔ وہ اطالوی مکتبِ طب کا بانی تھا۔ اسی ابتدائی مکتب سے افلاطون اور ارسطو متاثر ہوئے تھے۔ برنرڈ کے مطابق اس نے سائنسی اور فلسفیانہ فکر کے تمام رجحان کو متاثر کیا۔ یہ باتیں اس زمانے کی سائنسی استدلال ظاہر کرتی ہیں اور اس کی ہمسری یونان کے بعد کے زمانوں میں نہ ہو سکیں۔ اب میں اس کی کونیات کی طرف آتا ہوں۔ جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے، یہ وہی تھا جس نے 4 عناصر خاک و باد و آتش و آب کو کائنات کے بنیادی عناصر قرار دیا، اگرچہ اس نے لفظ عنصر خود استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ ہر ایک عنصر ازلی تھا، لیکن یہ مختلف تناسب سے مل سکتے تھے اور یوں مختلف مرکبات سے مختلف اشیاء پیدا کرتے تھے۔ یہی وہ اشیاء ہیں جنہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ان عناصر میں وصل محبت اور فصل نفرت کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ ایمپیڈوکلس سمجھتا تھا کہ محبت اور نفرت بھی ایسے ہی عناصر ہیں جیسے کہ مٹی، آگ، ہوا اور پانی۔ ایک زمانے میں محبت غالب رہتی اور دوسرے زمانے میں نفرت۔ جس زمانے میں محبت قابل فرما روا ہوتی سنہری زمانہ کہلاتا۔ اس عہد میں لوگ قبرصی افرودیتا کی پرستش کرتے۔ یہ گردش زمانہ کسی مقصد کی بجائے محض جبر و تکرر کے تابع ہوتا۔ ایک دور آتا ہے جب محبت تمام عناصر میں مکمل اتصال پیدا کر دیتی ہے۔ نفرت دھیرے دھیرے انہیں منتشر کر دیتی ہے۔ جب نفرت انہیں پوری طرح الگ کر دیتی ہے تو پھر محبت آہستہ آہستہ ان میں دوبارہ ملاپ پیدا کر دیتی ہے۔ یوں ہر عنصری ترکیب عارضی ہوتی ہے۔ صرف محبت اور نفرت اور دوسرے عناصر ازلی ہیں۔ یہ فلسفہ ہر اقلیتس کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن اس میں کچھ نرمی پائی جاتی ہے، کیونکہ صرف نفرت کشمکش ہی نہیں بلکہ محبت اور نفرت دونوں تغیر پیدا کرتے ہیں۔ افلاطون سوفسطائی میں ہر اقلیتس اور ایمپیڈوکلس کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ ایونی اور حال ہی میں سسلی کے فلسفی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 2 اصولوں وحدت و کثرت کو ملانا صحیح ہے، اور کہتے ہیں کہ تکوین وحدت و کثرت ہے، اور یہ دوست یا دشمنی سے ملتے اور منتشر ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ملتے اور ہمیشہ بکھرتے رہتے ہیں۔ جب متشدد قوتیں غالب آتی ہیں تو علیم و خلیق قوتیں مستقل خزاں میں نہیں پڑتی اور پرسکون رہتی ہیں۔ یہ ایک طرف ہو کر آرام کرتی ہیں، پھر ان کے غلبے کی باری آتی ہے۔ بعض ادوار میں افراد و پتہ کی فرما روائی میں امن سکون کا فرما ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کثرت و انتشار کا زمانہ نفرت کی قوت کے باعث لوٹ آتا ہے۔ ایمپیڈوکلس کا خیال تھا کہ مادہ دنیا ایک کڑا ہے۔ عہد زرعی میں نفرت کڑے کے باہر تھی اور محبت اس کے اندر۔ پھر دھیرے دھیرے نفرت کڑے میں داخل ہوتی گئی، یہاں تک کہ محبت کو کڑے کے باہر دھکیل دیا۔ پھر یہ واضح نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ مخالف تحریک شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ پھر سنہری دور لوٹ آتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یوں یہ گردش زمانہ جاری رہتی ہے۔ شاید کوئی شخص یہ فرض کرے کہ ایک انتہا مستحکم ہو سکتی ہے، لیکن ایمپیڈوکلس کا خیال یہ نہیں ہے۔ وہ اصول حرکت کو وضاحت پارمنڈائز کے استدلال سے کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی مقام پر بھی اس کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ کسی غیر متغیر کائنات کے تصور تک پہنچے۔ ایمپیڈوکلس کے مذہبی خیالات بیشتر فیثاغورسی ہیں۔
ایک تحریر جو تمام امکانی طور پر فیثاغورس کی جانب حوالہ رکھتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا انسان گزرا ہے جو اپنا وسیع علم رکھتا تھا، جو شاذ و نادر ہی کسی اور انسان کے پاس ہو، اور اس کے پاس دانش کی ازحد دولت تھی۔ وہ جب بھی اپنی ذہنی قوتوں کو ارک ریزی سے بروئے کار لایا، اس نے آسانی سے تمام اشیاء میں حرکت کو پا لیا جو 10 نہیں 20 انسان بھی اپنی زندگیوں میں نہ پا سکے۔ جیسا پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ عہد زرعی میں لوگ افرادیتا کی پرستش کرتے تھے اور قربان گاہ بیل کے تازہ خون اور آلودہ نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بات عام انسان کے لیے بہت باعث کراہت تھی کہ وہ ایک جانور کو چیر پھاڑ کر اس کے سڈول اجزاء کو کھا جائیں۔ ایک موقع پر وہ خود کو مبالغہ آمیز حد تک دیوتا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اکراگاس کی زرد چٹان کے سائے میں بسنے والے دوستوں، یہاں اور بستی کے قریب اجنبیوں اور کم ہنرمندوں کی عزت اور بھلائی کے کاموں میں مصروف ایک قیام کرنے والا تم سب کو پکارتا ہے۔ میں تم سب میں ایک غیر فانی دیوتا رہا ہوں، اور اب کوئی فانی شخص اس جیسی عظمت کے پھولوں کے ہار اور سربند تاج پہننے کا سزاوار نہیں ہے۔ ان بستے ہوئے شہروں میں جب میں اپنی تمام جولانیوں کے ساتھ وارد ہوتا ہوں تو میں ان میں بسنے والے تمام مرد اور عورتیں میرا احترام کرتے ہیں۔ میرے پیچھے وہ ہجوم در ہجوم چلے آتے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ راہ نجات کون سی ہے۔ بعض مجھ سے پیش گوئی کے طلبگار ہوتے ہیں اور بعض دن بھر مشقت سے تھکے ماندے، دکھ کے مارے اور ہر قسم کی بیماری سے درد سے کراہتے ہوئے مجھ سے شفایابی کی آرزومند ہوتے ہیں۔ لیکن میں ان تمام باتوں کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ شاید اس لیے کہ کوئی نہایت اہم بات ہے جو مجھے تمام فانی انسانوں سے ممتاز اور سربلند بناتی ہے۔ ایک اور موقع پر خود کو بڑا گنہگار محسوس کرتا ہے اور اپنے کفر و الحاد پر توبہ استغفار کرتا ہے۔ قضاء و جبر کی ایک الہام گاہ ہے جو دیوتاؤں کا قدیم آئین ہے۔ یہ ازلی ہے اور عہد و پیما سے بند۔ جب کوئی بد کردار اس کی زندگی کا طویل عرصہ ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں گناہ کے خون سے آلودہ کر لیے ہوتے ہیں یا بدی کا مرتکب ہوتا ہے اور جھوٹا حلف اٹھایا ہوتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 30,000 سال تک ان متبرک مقامات سے دور آوارہ پھرتا رہے اور مختلف فانی صورتوں میں جنم لیتا رہے، اور زندگی کی ایک مشقت بری راہ سے دوسری ایسی ہی زندگی میں داخل ہو۔ غالب ہوا اسے سمندر میں ڈبو دیتی ہے، غالب ہوا اسے سمندر میں ڈبو دیتی ہے اور سمندر اس نفرت سے باہر زمین پر اگل دیتا ہے۔ زمین اسے سورج کی گرم شعاؤں میں پھینک دیتی ہے اور پھر اسے ہوا کے بھنورے کے دوبارہ سپرد کر دیتی ہے۔ ان میں سے اب میں ایک ہوں، دیوتاؤں کا راندھا ہوا آوارہ، یوں میں بے رحم نفرت کا شکار ہوا۔ اس کا گناہ کیا تھا یہ ہم نہیں جانتے، شاید کوئی ایسا نہیں جسے ہم بہت ہی گھناؤنا خیال کریں، کیونکہ وہ کہتا ہے، ہائے لعنت ہو مجھ پر کہ موت کے بے رحم دنوں نے مجھے اپنے ہونٹوں سے چبا کر بداعمال کے ارتکاب سے پہلے ختم کر دیا۔ لارل کے پتوں سے مکمل باز رہو، بد نصیبو انتہائی بدبختو، پھلیوں سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ شاید اس نے سوائے لارل کے پتے چبانے یا پھلیوں کے دانے نگل لینے سے زیادہ کوئی برا عمل نہیں کیا تھا۔ افلاطون کے مشہور زمانہ پیراگراف جس میں وہ اس دنیا کو ایک غار سے تشبیہ دیتا ہے جس میں باہر کی روشنی دنیا کے حقائق سائے ہی نظر آتے ہیں، ایمپیڈوکلیز ہی اس کا پیش رو لگتا ہے اور اس کی ابتدا عارفیوں کی تعلیمات سے ہوتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو مختلف جنم لینے کے بعد گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں اور پھر جو بالآخر دیوتاؤں کی مجلس میں مسرت جادواں پا لیتے ہیں۔ پھر آخرکار وہ فانی انسانوں میں الہام گو، شاعر، طبیب اور شہزادے بن کر آتے ہیں۔ وہاں سے وہ عزت اور احترام کی بلندیوں پر جاتے ہیں، دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ دسترخوان میں شریک ہوتے ہیں، انسانی دکھوں سے آزاد، تقدیر سے محفوظ اور ناقابل ایذا ہو جاتے ہیں۔ اس تمام بات سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں شاید ہی کوئی ایسی بات ہو جو اس نے پہلے عارفی مت یا فیثاغورسی تعلیم میں نہ کہی گئی ہو۔ سائنس کے علاوہ ایمپیڈوکلیز کے اختراع عناصر اربع کے نظریے اور حرکت و تغیر کی وضاحت محبت و نفرت کے اصولوں پر مشتمل ہے۔ وہ وحدت وجود کا قائل نہیں تھا،
وہ سمجھتا تھا کہ کاروبار کائنات تقدیر و جبر کے ہاتھوں میں ہے اور اس میں کوئی مقصد کا فرمان نہیں۔ ان پہلوؤں کے پیش نظر اس کا فلسفہ پارمیڈائز، افلاطون اور ارسطو کے فلسفوں سے زیادہ سائنسی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ بعض دوسرے پہلوؤں سے وہ مروجہ ضعیف الاعتقادی کو تسلیم کرتا تھا، لیکن اس اعتبار سے وہ حال کے بہت سائنسدانوں سے برا نہیں تھا۔ باب نمبر 7، ایتھنز تہذیب کے آئینہ میں۔ ایتھنز ان ریلیشن آف کلچر ایتھنز ان ریلیکشن آف کلچر۔ ایتھنز کی عظمت کی ابتدا 2 ایرانی جنگوں سے ہوتی ہے، 490 قبل مسیح اور 489 قبل مسیح۔ اس زمانے سے پہلے ایونا اور میگنا کریشیا، جنوبی اٹلی اور سسلی کے یونانی شہر میں عظیم انسانوں نے جنم لیا۔ یونانیوں کے ایرانی بادشاہ داریوش پر میراتھان کے مقام پر فتح 490 اور پھر اس کے بیٹے اور جانشین خشیارشا پر متحدہ یونانی بیڑے کی قیادت کی فتح نے ایتھنز کا وقار بلند کر دیا۔ مختلف جزائر میں ایونیوں اور ایشیائی کوچک کی سرزمین پر لوگوں نے ایران کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی یونان کی سرزمین سے نکل آئے اور یوں ایتھنز نے آزادی پائی۔ اس عمل میں اسپارٹا، جنہوں نے صرف اپنے ہی علاقوں پر توجہ مرکوز رکھی، نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ ایتھنز ایران کے خلاف اتحادیوں میں یوں غالب حنیف بن کر ابھرا۔ اتحادی آئین کے مطابق ایتھنز ایران کے خلاف اتحادیوں میں یوں غالب حلیف بن کر ابھرا۔ اتحادی آئین کے مطابق ہر حلیف ریاست اس بات کی پابندی تھی یا تو وہ محسوس تعداد میں جہاز مہیا کرے یا ان کی رقم ادا کرے۔ زیادہ تر اتحادیوں نے دوسری شرط پر عمل کیا اور یوں ایتھنز کو دوسرے حلیفوں پر بحری برتری حاصل ہو گئی اور آہستہ آہستہ یہ اتحاد یونانی سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ ایتھنز میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور پریکلز کی دانا قیادت میں یہاں خوشحالی ہو گئی۔ اس نے اہل ایتھنز کی آزادانہ مرضی سے 30 سال تک حکومت کی، یہاں تک کہ 430 قبل مسیح میں اس کا زوال آ گیا۔ پیریکلیز کا زمانہ ایتھنز کی تاریخ میں مسرتوں سے بھرپور اور تابناک ترین عہد ہے۔ اسکائلس، جس نے ایرانی جنگوں میں شرکت کی تھی، نے یونانی المیہ کی ابتدا کی۔ اس نے المیوں میں سے ایک، پرشیا میں وہ ہومر کے مضامین کی روایت سے ہٹتے ہوئے خشیارشا کی شکست منتخب کرتا ہے۔ اس کے جلد سوفوکلیز اور اس کے بعد پوریپیڈیز دونوں جنگ پیلیوپیسن کے تاریخ زمانے تک زندہ رہے۔ یہ جنگ پیریکلیز کی موت کے بعد ہوئی۔ یوریپیڈیز کے ڈرامے اس کے وقت میں پائے جانے والی تشکیک کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کا ہم عصر ارسطوفینیز، جو مزاحیہ شاعر تھا، تنومند اور محدود فہم عامہ کے نقطہ نظر سے تمام عظمیات یا نظریات کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ خصوصاً سقراط کو حقارت سے دیکھتا ہے، کیونکہ سقراط زیوس کا منکر ہے اور ناپاک و ناقص سائنسی پراسرار رموز کے چھینٹے اڑاتا ہے۔ خشیارشا نے ایتھنز پر قبضہ کرنے کے بعد ایکروپولس میں مندروں کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ پیریکلیز نے ان کی تعمیر نو کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ پورتھیٹن اور دوسرے مندر، جن کے کھنڈرات آج بھی ہمیں متاثر کرتے ہیں، اس نے بنوائے تھے۔ ریاست نے فیڈیاس، مجسمہ ساز گو دیوی اور دیوتاؤں کے بڑے بڑے مجسمے بنانے پر مامور کر دیا تھا۔ اس زمانے کے آخر تک ایتھنز یونانی دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت اور شاندار ترین شہر تھا۔ بابائے تاریخ ہیروڈوٹس اگرچہ ایشیائی کوچک کے شہر ہیلیکارناسس کا باشندہ تھا، لیکن ایتھنز میں رہائش پذیر تھا۔ ریاست نے اس کی سرپرستی کی اور اس نے یونانی نقطہ نظر سے ایرانی جنگوں کا حال لکھا۔ پیریکلیز کے عہد میں ایتھنز کی کامرانیاں شاید تمام تاریخ میں سب سے زیادہ حیران کن ہیں۔ اس سے پہلے ایتھنز بہت سے دوسرے شہروں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ نہ تو فن اور نہ ادب میں یہاں کوئی نامور شخص پیدا ہوا۔ سولون، جو قانون دان تھا، ایک استثنا ہے۔ دفعتاً
دولت و فتح کی نشاط انگیزی اور تعمیر کے جذبے کے تحت اب تک غیر معتبر رہنے والے ڈرامہ نگاروں، مجسمہ سازوں اور ماہرین تعمیرات کے ایسے فن پارے تخلیق کیے جو مستقبل میں عہد حاضر تک سربلند رہے۔ یہ بات اور بھی حیران کن معلوم ہوتی ہے جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ان کاموں میں کتنی کم آبادی شریک کار تھی۔ 430 قبل مسیح میں ایتھنز کے زیادہ سے زیادہ آبادی کا اندازہ غلاموں سمیت تقریباً 2,30,000 بنتا ہے۔ اس کے گردنواح کے دیہاتی علاقہ ایٹیکا غالباً اس سے بھی کم نفوس پر مشتمل تھا، نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد تناسب کے قریب اور کسی دوسرے علاقے کے باشندوں نے خود کو ایسی بلند ترین فوقیت و فضیلت کا اہل ثابت کیا ہے۔ فلسفہ کے میدان میں ایتھنز میں صرف 2 نامور ہستیاں پیدا ہوئیں، ایک سقراط اور دوسری افلاطون۔ افلاطون قدرے بعد کے زمانے میں تھا، لیکن سقراط کی نوعمری اور جوانی پیریکلیز کے زمانے سے ہی گزری۔ اہل یونان فلسفہ میں بہت دلچسپی لیتے تھے اور دوسرے شہروں کے اساتذہ کی باتیں سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ وہ نوجوان جو فنی خطابت سیکھنا چاہتے تھے سوفسطائیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ پروٹاگورس میں فلاطونی سقراط دل آویز طنزیہ انداز میں ایسے پرجوش شاگردوں کا ذکر کرتا ہے جو ممتاز مہمانوں کے الفاظ میں الجھے رہتے تھے۔ جیسا ہم دیکھیں گے کہ پیریکلیز نے انیکساگورس کو اپنے ہی ہاں بلایا تھا۔ سقراط اس بات کا بھی معترف ہے کہ اس نے تخلیق میں ذہنی فضیلت انیکساگورس سے ہی سیکھی۔ افلاطون کے زیادہ تر مکالمات، جیسا کہ وہ خود فرض کرتا تھا، پیریکلیز ہی کے زمانے کے ہیں۔ یہ مکالمات امیر لوگوں کی زندگی کو خوشگوار تصویر ہے۔ افلاطون کا تعلق یونان کے ایک اشرافیہ خاندان سے تھا۔ اس نے اس زمانے کی روایت میں پرورش پائی تھی، جب ابھی جنگ اور جمہوریت نے دولت اور اعلیٰ طبقات کو تحفظ پامال نہیں کیا تھا۔ اس نے ایسے نوجوان پیش کیے ہیں جنہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں اور فرصت کا زیادہ وقت سائنس، ریاضی اور فلسفہ کے علوم کی تحصیل میں صرف کرتے ہیں۔ انہیں ہومر تقریباً ازبر ہے اور شاعری اور گانے والے پیشہ ورانہ لوگوں کی خوبیوں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ استخراجی استدلال کا فن حال ہی میں دریافت ہوا ہے اور اس نے علم کے کل میدان میں نئے نظریات کا جوش و خروش دیا ہے۔ ان نظریات میں بعض درست ہیں اور بعض نادرست۔ چند ایک دیگر زبانوں کی طرح اس زمانے میں یہ ممکن تھا کہ انسان خرد مند بھی ہو اور خوش بھی اور بے وسیلہ عقل خوش رہے۔ لیکن جن قوتوں نے اس عہد زریں کو ممکن بنایا، ان کا توازن غیر یقینی تھا۔ یہ داخلی اور خارجی دونوں اطراف سے اندیشوں سے گھرا تھا، داخلی طور پر جمہوریت سے اور خارجی طور پر اسپارٹا سے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ پیریکلیز کے بعد کیا ہوا، ایٹیکا کی تاریخ کا مختصر جائزہ لینا ضروری ہے۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں ایٹیکا ایک خود کفیل زراعتی علاقہ تھا۔ اس کا دارالخلافہ ایتھنز زیادہ وسیع نہ تھا۔ اس میں کاریگروں، ہنرمندوں اور دستکاروں کی آبادی بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی بنائی ہوئی اشیاء کو باہر فروخت کرنا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عیاں ہوا کہ اناج کی بجائے انگور اور زیتون کی کاشت کرنا اور اناج کو بحیرہ اسود کے راستے درآمد کرنا زیادہ منافع بخش ہے۔ اناج کی فصل کی نسبت نئی فصل اگانے کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت تھی۔ یوں چھوٹے کاشتکار مقروض ہو گئے۔ دوسرے یونانی شہروں کی طرح ہومر کے عہد میں ایٹیکا بھی بادشاہت کے زیر نگین رہا تھا، لیکن شاہ کسی سیاسی قوت کے بغیر صرف مذہبی سربراہ تھا۔ حکومت اشرافیہ کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ یہ جاگیردار دیہاتی کسانوں اور شہری کاریگروں پر ظلم کرتے تھے۔ 6 صدی کے اوائل میں سولون نے جمہوریت کی جانب قوت منتقل کرنے کی باہمی راہ ہموار کی اور اس کی کوشش کا زیادہ تر نتیجہ ہمیں پیسس ٹرونس اور اس کے بیٹوں کی جابرانہ حکومت میں نظر آتا ہے۔ جب یہ زمانہ ختم ہونے کے قریب آیا تو اشرافیہ جاگیردار جو جابرانہ شخصی حکومت کے مخالفین تھے خود جمہوریت کی حمایت کے اہل بن بیٹھے۔ پیریکلیز کے زوال پر جمہوری عمل اشرافیہ کے ہاتھوں میں آ گیا، جیسے 19ویں صدی میں انگلستان میں ہوا تھا۔ لیکن اس کے آخری دنوں میں یونانی جمہوریت کے رہنماؤں نے سیاسی اقتدار میں اپنے زیادہ حصے کا مطالبہ کر دیا۔
اسی زمانے میں اس کی سامراجی پالیسی، جس کے ساتھ ایتھنز کی معاشی خوشحالی وابستہ تھی، اس کے باعث اسپارٹا کے ساتھ کھنچاؤ بڑھنے لگا اور بات پیلوپونیسین جنگ 431 تا 404 تک آ پہنچی۔ جنگ میں ایتھنز کو شکست فاش ہوئی۔ سیاسی زوال کے باوجود ایتھنز کی شہرت قائم رہی اور تقریباً 1000 سال بعد تک فلسفے کا مرکز رہا۔ ریاضی اور سائنس کے میدان میں اسکندریہ ایتھنز سے سبقت لے گیا، لیکن افلاطون اور ارسطو نے ایتھنز کو فلسفیانہ لحاظ سے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا۔ وہ اکیڈمی جہاں افلاطون پڑھاتا تھا تمام دیگر مکاتب کے بعد بھی جاری رہی۔ سلطنت روما کی عیسائیت قبول کرنے کے 2 سال بعد تک بھی یہ اکیڈمی وثنیت کے جزیرہ کی حیثیت سے قائم رہی۔ آخرکار 529 عیسوی میں جسٹینین نے اپنی ہٹ درمی اور تعصب کے باعث اسے بند کر دیا اور یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔